أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق. معزز حضرات، آج کی اس ویڈیو میں میرا عنوان ہے گالی ایک خطرناک گناہ. میرے بھائیوں، آج ہر چہار جانب گالی غلوظ کا بازار گرم ہے. چھوٹا بڑے کو، بڑا چھوٹے کو گالیاں دے رہا ہے، اور بے غیرتی کی انتہا ہے کہ گالی دیتے وقت ماں بہن کو زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے، اور گالی سننے والے بھی اسے مسکراتے ہوئے قبول کر لیتے ہیں کہ چلو میرے دوست نے ہی تو گالی دی ہے. گویا لوگوں کو گالی دینے اور سننے کی عادت ہو چکی ہے اور احساس گناہ ختم ہو چکا ہے. حالانکہ کسی بھی حالت میں کسی کو بھی گالی دینا گناہ ہے. میرے بھائیوں، آئیے دیکھتے ہیں گالی کہتے کسے ہیں. اردو لغت کے مطابق گالی فحش گوئی، بدزبانی، گندگی اور بے خدا بات کو کہتے ہیں. اسی طرح الزام تراشی، عیب جوئی، لعن و طعن وغیرہ یہ سب گالی غلوظ کے مفہوم میں شامل ہیں. معزز ساتھیوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ مذہب اسلام ہمیں گالی دینے والے کے بارے میں کیا فرماتا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق. اللہ مسلمان کو گالی دینا فسق یعنی گناہ ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا گالی دینا اور مسلمان کو گالی دینا یہ دونوں فسق میں شامل ہیں. اور فاسق کے بارے میں اللہ رب العالمین سورہ توبہ آیت نمبر 96 میں فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. بلا شبہ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. بس فاسق لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہ ہلاک کیا جائے گا. آپ حضرات قرآن و حدیث کی روشنی میں جائزہ لے سکتے ہیں کہ آج معاشرے میں کتنے لوگ فاسق ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. لیجئے ایک حدیث سنیے اور غور کیجئے. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل النار خمسۃ. جہنمی 5 ہے اور ان میں سے ایک الشنزیر الفحاش، گالیاں بکنے والا، فحش باتیں کہنے والا ہے. سنا آپ نے کہ اللہ کے رسول گالی دینے والے کو جہنمی قرار دیا ہے. گویا گالی دینے سے آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور دنیا میں بھی اس کی عزت باقی نہیں رہتی. لیجئے ایک اور حدیث سنیے اور عبرت حاصل کیجئے. ایک شخص حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو گالی دے رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ تعجب کرتے رہے اور مسکراتے رہے. جب اس شخص نے بہت زیادہ ہی برا بھلا کہا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کی کسی بات کا جواب دے دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور چلے گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے گئے، ان سے ملے اور ان سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ مجھے اتنی دیر سے برا بھلا کہہ رہا تھا اور آپ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے اس کی کسی بات کا جواب دے دیا تو آپ غصے سے اٹھ کے چلے گئے. تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا. جب تم نے اس کی کسی بات کا جواب دے دیا تو وہاں پر شیطان آ گیا تھا، اور جہاں شیطان آ جائے میں وہاں نہیں ہو سکتا. سنا آپ نے
کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص سے بات چیت ہو جائے اور وہ گالی گلوچ پر اتر آئے تو اس کی گالی کا جواب گالی میں دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ خاموشی اختیار کر لینا چاہیے، کیونکہ معاشرے میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لڑائی اور جھگڑے کی شروعات گالی گلوچ سے ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ عربی شعر کو ایک اردو نثر میں یوں کہا گیا ہے، گولی کا زخم بھر جاتا ہے مگر گالی کا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ ایک اردو شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، سنان کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا، سنان کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا، مگر زبان کا زخم رہ گیا ہرا کا ہرا۔ ساتھیوں، مذہب اسلام نے ہمیں سختی سے گالی دینے سے روک دیا ہے، یہاں تک کہ زانی، چور اور مزاحی کو بھی گالی دینے سے اور لعن وطن کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ مذہب اسلام یہاں تک کہ ہمیں کافر، یہودی، عیسائی، مرزائی اور غیر مسلم کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا ہے، اور بے جان چیزیں اور جانوروں، اور مثلا سائیکل، موٹر سائیکل، موبائل، اگر یہ سب چیزیں بھی خراب ہو جائے تو انہیں بھی گالی دینے سے منع فرما دیا ہے۔ گالی دینا تو یہ منافق اور فاسق لوگوں کا کام ہے، ایک مسلمان کی شان نہیں۔ ہاں، اگر بحیثیت مجبوری آ جائے اور گالی دینے کی نوبت آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں گالی دینے سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ اپنے زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔